آپ دیکھتے ہوں گے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو عقل سے معروف ہیں، جن کو نہ اپنی ہوش ہے، نہ وہ چودھری صاحب ہیں، نہ وہ راجہ صاحب ہیں، نہ وہ خواجہ صاحب ہیں، نہ کوئی بڑے صاحب ہیں، ان کو لوگ دیوانہ پاگل، حتیٰ کہ لوگ بچے پتھر بھی مارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو عقل جیسی نعمت سے نوازا تو یہ بہت بڑا احسان ہے۔ اور یہ جو عقل ہے انسان میں، کہا جاتا ہے کہ لگ بھگ 13 ٹریلین سیلز انسان کے دماغ کے اندر ہیں، اور وہ سیلز ایک سیکنڈ کے اندر کئی بار ایک دوسرے سے ملتے ہیں، تو وہ نیورانس کا جو پورا کنسیپٹ ہے جو سائنس کے لوگ جانتے ہوں گے، ذرا سی کوئی ہلکی سی پرابلم آ جائے تو انسان صاحب سے دیوانہ بن جاتا ہے۔ اور اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت کا ایک اور احسان کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی امت سے پیدا کیا۔ اس وقت دنیا میں لگ بھگ 7.5 ارب انسان ہیں، ان میں سے 1 ارب 60 یا 64 کروڑ مسلمان ہیں، اور باقی 5 ارب سے زیادہ نان مسلم ہیں۔ یہ اللہ کا انعام ہے کہ اس نے ہمیں ان 1.5 ارب انسانوں میں پیدا کیا، ان 5 ارب انسانوں میں پیدا نہیں کیا۔ شاید اللہ اگر ہمیں ان 1.5 ارب میں نہ پیدا کرتا تو ہم اپنے عقل، شعور، سمجھ بوجھ کی بنیاد پہ شاید ہم اسلام قبول نہ کر پاتے۔ اللہ رب العزت کا آپ لوگوں کے اوپر ایک اور احسان کہ اس نے آپ کو ایک ایسے مشن کے ساتھ، ایک ایسے کام کے ساتھ، ایک ایسے کاز کے ساتھ وابستہ کیا جو اس کے انبیاء کا مشن اور اس کے انبیاء کا کام رہا ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے زندگی کے ہر دائرے میں اسوہ احسان ہیں، لیکن جس منصب کو، جس اعزاز کو، جس ٹائٹل کو انہوں نے اپنے لیے پسند فرمایا، انما بعثت معلما، کہ بے شک مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا۔ معلم کا کام کیا ہوتا ہے؟ معلم کا کام ہے انسانیت کو ڈائریکشن دینا۔ ایک چھوٹا سا بچہ جو آپ کے پاس آتا ہے، اس کو کسی رائٹ ڈائریکشن پہ لے جانا ہی اصل، باقی امتحان پاس کر لینا، ہوم ورک کروا دینا، کلاس ورک کروا دینا، یہ اس کی ایکٹیویٹیز ہیں۔ اصل گول اور آبجیکٹو یہ ہے اس کو ایک سکسیسفل لائف کی طرف لے کے جانا۔ اور آج ہم اسی موضوع پہ تھوڑی بہت گفتگو کریں گے، اور میں یہ بھی چاہوں گا کہ جو بچے ہیں ان کو ہم نے سکھانا ہے۔ اس کے اوپر ہم نے کورس ڈیولپ کیے، اس کی تھوڑا سا میں تعارف آپ آگے کرواؤں گا، اور اس وقت ہم یونیورسٹی تک پہنچ چکے ہیں، اور یہ کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن ناٹ فار پراپرٹی ادارہ ہے۔ اب میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں، لوگ بڑی عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ ہم نے لوگ نیچے رکھ لیے، مارکیٹ کر لیے، اب اگر ہم اس کے بستے میں 4 اور کتابیں بھی ڈال دیں، انگلش بھی ڈال دیں، اردو بھی ڈال دیں، سائنس بھی ڈال دیں، تو اسی خرچے میں، اسی ٹائم میں وہ 4 کتابوں کی مارکیٹنگ کر سکتا ہے، اور ادارے کو 4 گنا فائدہ ہو سکتا ہے۔ لیکن نہیں، ہم سنگل ایجنڈا فوکس ہیں، ہم نے بچوں کی تربیت کرنی ہے اور تھرو قرآن کرنی ہے، اس لیے کہ یہی تو کتاب ہدایت ہے، یہی تو کوڈ آف کنڈکٹ ہے، یہی تو کوڈ آف لائف ہے۔ اس سے زیادہ وہ تربیت کیا ہو سکتی ہے کہ ایک بندے کو قرآن سمجھنے لگ جائے، قرآن کے احکامات اسے سمجھ آنے لگ جائیں، اس پہ عمل کرنے لگ جائے، تو پھر تو مسئلے سارے حل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہم کوئی اس سے محمود صاحب کو 1 روپیہ نہیں دیتا، آج بھی محمود صاحب اس سے 1 روپیہ نہیں دیتے، اور میرا خیال آپ سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو محمود سے ملے ہوں گے۔ وہ ڈیڈیکیٹڈ اپنی لائف، اور ہم 8 گھنٹے دیتے ہیں، وہ 12 گھنٹے دیتے ہیں، ہم سے پہلے آفس آتے ہیں، ہم سے کئی گھنٹے بعد اٹھ کے جاتے ہیں۔ کوئی زندگی کا اور گول آبجیکٹو نہیں ہے، ایک مشن کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس ادارے کا ایک ہی کام ہے کہ ہم قرآن کی تعلیم کو ایسا مثالی بنا دیں کہ ہر بچہ جیسے انگلش کو، میتھ کو یا کسی دوسرے سبجیکٹ کو دلچسپی سے پڑھے، اس سے زیادہ دلچسپی کے ساتھ یہ پڑھے۔ لیکن ایک معذرت کے ساتھ ایک واقعہ میں سنانا چاہوں گا، اور یہ واقعہ مجھے جب میں نے خود سنا تو مجھے بڑی اندر تک تکلیف پہنچی۔ ایک اسکول ہے، نام نہیں لینا چاہوں گا، پنڈی میں۔ ہم اس اسکول میں گئے تو تھوڑا سا وہ ہے، میڈم بھی تھوڑی سی
دنیا دار خاتون. وہ کہتی ہے کہ کام تو بہت بڑا ہے اور قرآن واقعی پڑھایا جانا چاہیے، لیکن میں اپنے ادارے میں مشکل ہے میرے لیے کیمپس بنایا جس کے اندر بچوں کو نادرا اور حفظ کرواتے ہیں، اور کچھ عرصے بعد مجھے وہ بند کرنا پڑا. حیران ہوتے کیوں بند کرنا پڑتا ہے؟ انہوں نے کہا ہوا یہ کہ ہر سال جب یہ ٹیچر ڈے ہوتا ہے، ہم ٹیچر ڈے کے اوپر ایک ایکٹیویٹی کرتے ہیں، آپ بھی کیجیے گا، بڑی زبردست ایکٹیویٹی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم ایکٹیویٹی یہ کرتے ہیں کہ اپنے تمام بچوں کو گائیڈ کرتے ہیں کہ کل ٹیچر ڈے ہے، آپ نے کل اپنے ٹیچر، جو آپ کو بیسٹ ٹیچر لگتا ہے، جو آپ کا فیوریٹ ٹیچر ہے، اس کے لیے کچھ لکھ کے لانا ہے آرٹیکل، کوئی 2 4 6 لانا ہے، جو کلاس ہے، جتنی بڑی کلاس ہے، چھوٹی کلاس چھوٹی لکھے گی، بڑی کلاس بڑا لکھے گی. آپ نے ایک پیج لکھ کے لانا اپنے بیسٹ، کسی ایک بیسٹ ٹیچر کو جو آپ کو سب سے بہترین لگتا ہے، اور آپ نے کوئی چھوٹا موٹا گفٹ آپ نے دینا ہے ریگارڈ کرنے کے لیے، اس کو آنر دینے کے لیے کہ آپ نے ہماری زندگی میں کچھ کنٹریبیوشن کیا ہے، ہم اس کا ریگارڈ کرتے ہوئے آپ کے لیے کوئی چھوٹا سا بالکل نومینل سا ہو، زیادہ کاسٹ لینا ہو. وہ کہتے ہیں کہ ہم ہر کلاس میں ملٹی گریڈ ٹیچنگ ہے وہاں پہ، اور ایک کلاس میں 23 ٹیچر پڑھاتے ہیں. تو ہم نے اس کلاس میں ٹوکریاں رکھی اور ان ٹوکریوں کے اوپر ٹیچر کے نام لکھے اور بچوں سے کہا کہ وہ ان ٹوکریوں کے اندر اپنی وہ ڈالتے ہیں، جس ٹیچر کو پسند کرتے ہیں اس ٹوکری کو لائے یا اس کے آرٹیکل لکھا وہ آرٹیکل وہاں لکھا. کہتے ہیں کہ میری بیٹی 4 کلاس میں پڑھتی تھی اور میرے لیے دلچسپی کا یہ تھا کہ میں دیکھوں کہ 4 کلاس کی بیسٹ ٹیچر یا 4 کلاس کا بیسٹ ٹیچر کون ہے. تو انہوں نے جب وہ ٹوکریاں دیکھی تو اس میں انگلش کی ٹیچر بیسٹ ٹیچر تھی، اس کو سب سے زیادہ ووٹ ملے تھے، لیکن باقیوں کو بھی کوئی نہ کوئی 1 2 3 ایک ٹوکری بالکل خالی، کچھ بھی نہیں تھا. وہ ٹوکری پتہ ہے کون تھی؟ وہ قاری صاحب. لیکن میرے لیے ان ایکسیپٹیڈ تھا کہ وائی ناٹ کسی ایک بچے نے بھی اس ٹوکری میں کچھ ڈالا. ایسا بچہ تو باعث نہیں ہو سکتا، بچے کو کوئی مسئلہ نہیں کسی سے، بچہ تو بڑا ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے. کہتے ہیں مجھے یہ کریاسٹی پیدا ہوئی، مجھے تجسس ہوا کہ میں اس کو چیک کروں کہ آخر پرابلم کیا ہے. کہتے ہیں اگلے دن میں کلاس ہو رہی تھی تو میں انگلش والی ٹیچر کی، اچھا وہ کہتے ہیں کہ کلاس اس طرح کی ہے کہ کوریڈور میں اگر لائٹ نہ جل رہی ہو، اندر لائٹ جل رہی ہے تو باہر سے بندہ گزرتا نظر نہیں آتا، کلاس اندر نظر آ رہی ہوتی ہے. تو میں ایک دن جا کے انگلش کی ٹیچر اتنی ایکسائٹیڈ ہے، اتنی انرجیٹک ہے، بچوں کے ساتھ انگیج ہو رہی ہے، ایکٹیویٹی کر رہی ہے، وہ ٹافیاں لائی ہے، بچوں کو جو بچہ کو اچھا جواب دے رہا ہے اس کو ٹافی دے رہی ہے، اپریشیٹ کر رہی ہے، کلیپنگ کروا رہی ہے. بڑی لائولی کلاس تھی اور بچے فل، ان کے چہروں پہ ایسے خوشی اور آنکھیں چمکتی، بڑا مجھے اچھا لگا. 1 2 کلاس میں اور بھی دیکھی. پھر کہتے ہیں کہ ان کے اگلے دن میں مارننگ میں جو ان کی نادرا کلاس ہوتی تھی، اب وہ نادرا کلاس کیا ہے کہ قاری صاحب کرسی پہ بیٹھے آگے ان کے ڈسک ہے اور بچے سارے پارے کھول کے بیٹھے. قاری صاحب نے ایک ہاتھ میں اسٹک ہے، وہ زور سے اس بینچ پہ مارتے ہیں، اونچا پڑھو اونچا پڑھو، اور بچے چھوڑ دیتے ہوئے گلے پھاڑ کے پڑھتے ہیں. پھر وہ آہستہ آہستہ کو نہیں مارنا شروع ہو گئے، اسٹارٹ کرنا شروع ہو گئے، آوازیں ان کی کم ہوئی. تو قاری صاحب موبائل دیکھ رہے تھے، انہوں نے نظر ہٹائی اور پھر زور سے ڈسک پہ مارا، اونچا پڑھو اونچا پڑھو. پھر چھوڑ دیتے. کہتے ہیں سب تک سب ٹینشن. میں نے کہا ٹھیک ہے، ان کا طریقہ کار ایسے ہی ہوگا، جسٹ فائن. اب وہ کہتے ہیں میں جانے لگی تو اچانک قاری صاحب اٹھے، ان کے سب کو کہا کھڑے ہوئے کھڑے ہوئے کھڑے ہوئے کھڑے ہوئے. انہوں نے ایک سرے سے شروع کیا، اونچا پڑھو اونچا پڑھو اونچا پڑھو اونچا پڑھو، ٹپ 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 ٹپ، کسی کے ساتھ پہ لگ رہی، کسی کے لگ رہی، ادھر لگ رہی، اور بچے اور گلا پھاٹ پھاٹ کے. تو وہ کہتے ہیں مجھے پتہ چلا کہ وائی ناٹ قاری صاحب. ہم اس کتاب کے ساتھ آپ دیکھیں نا، معلم انسانیت، کوئی آپ ایک مثال نہیں نکال سکتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو تھپڑ بھی مارا جبکہ پورا معاشرہ بدل دیا. ہمارے یہاں کیا ہے کہ ہم نے اتنا اس کو رف اینڈ ٹف کر دیا نا کہ بچہ جب تک مجبوری میں اس انوائرمنٹ کے اندر ہوتا ہے، وہ کمپیل ہوتا ہے، وہ کر رہا ہوتا ہے. جس دن وہ اس سے چھوٹتا ہے تو ہمیشہ اس لیے ہم نے ان کو ٹاپوں میں سجا کے گلافوں میں لپیٹ کے رکھ دیا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں اس کتاب کو، اس سبجیکٹ کو انتہائی اٹریکٹیو ہونا چاہیے، انتہائی انرجیٹک ہونا چاہیے. اس کے ساتھ بچے کی وابستگی اور شوق ایسا ہونا چاہیے کہ بچہ انتظار کرے کہ ہماری قرآن کی کلاس کب ہوگی، چاہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہو کہ کب یہ جان چکے.